الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور حقیقی پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم
हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा में मैं आपके सामने जिस मौजू पर चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है जहन्नम की सैर। हज़रात गिरामी क़द्र, आपके सामने मैंने मुसलसल क़िस्तवार में जन्नत और जन्नत की नेमतें और इसी तरीके से जन्नत में ले जाने वाले अमाल पर मैंने तज़किरा किया। अभी उस उन्वान पर कुछ बातें बाकी हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने अल्लाह चाहेगा तो कभी बयान करूँगा। लेकिन आज के इस खुतबा जुमा में मुझे जिस मौजू पर ख़िताब करने के लिए कहा गया वो ये कि जहन्नम के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आनी चाहिए। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने सूरह हश्र की एक छोटी सी आयत और इसी तरीके से सूरह हिज्र की आयत करीमा मैंने पढ़ी है और सही मुस्लिम से एक छोटी सी हदीस का टुकड़ा। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस की इस आयत के अंदर फरमाया, जैसा कि अहले इल्म जानते हैं, अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, के जन्नती और जहन्नमी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जन्नती और जहन्नमी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, जन्नती तो वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। और इसी के बरखिलाफ अल्लाह ने जहन्नमियों को हुमुल खासिरून कहा है कि ये लोग खाइब व खासिर होने वाले हैं, नुकसान और घाटा उठाने वाले हैं जो जहन्नमी होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जो बातें बयान की, इससे हमको और आपको जहां जन्नत का इस्तेहज़ार हमारे दिमाग और जहन में हो, वहीं जहन्नम का भयानक तस्वुर और जहन्नम की खौफनाकी और जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब, ये तस्वुर हमारे दिमाग के अंदर भी होना चाहिए। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर हमको और आपको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका दिया है, ये मोहलत दी है, हमको और आपको जो ये ज़िंदगी दी है, ये फुर्सत के लम्हात अल्लाह ने हमको और आपको अता किए हैं, तो मेरी माँ और बहनों, इस वास्ते नहीं कि दुनिया के अंदर हम आए हैं तो सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी को संवार लें। आज कामयाब तो वो है जिसके पास बेहतरीन बंगले हों, बेहतरीन गाड़ियां हों, बेहतरीन जायदाद हों, आला औलाद का मालिक हो और दुनिया की जिंदगी खूब गुजर रही हो। इसे हमने और आपने मेयार बना लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मेयार कुछ और ही मुतय्यन किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो इंसान जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जहन्नम की दहकती आग से बचा लिया गया और नेमतों भरी जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वही इंसान कामयाब है। और वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ए वो दुनिया के लोगों, तुम्हें दुनिया की ये जिंदगी, चंद रोजा जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। लेकिन हम और आप, हमारे मोमिन भाई और हमारी माँ और बहनें, सब कोई आज दुनिया की इस रंगीन दुनिया के अंदर हम और आप गाफिल हैं। जिस तरीके से आखिरत का तस्वुर हमारे असलाफ के अंदर था, जिस तरीके से आखिरत की तैयारी हमारे असलाफ करते थे, जिस तरीके से जहन्नम की आग को याद करके हमारे असलाफ आंसू बहाया करते थे, हम में और आप में कहाँ है वो कैफियत। हम तो कभी अपनी आंखों को ऐसा नहीं पाते हैं जो अपने कमियों पर, अपनी कोताहियों पर, अपनी तकसीर और खताओं पर कभी नादिम और शर्मिंदा हो। तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके आंखों से दो कतरे पानी निकलते हों, ऐसा आज कहाँ देखने को मिलता है। कहाँ आज लोगों के अंदर वो नूरानी चेहरे हैं, उस चेहरे पे कहाँ वो आंखें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, जहन्नम के आज़ाब से आंसू बहाए। मेरे भाइयों, हमारे असलाफ में
کبھی عثمان غنی ہوا کرتے تھے جو قبر کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا ہوا کرتی تھی جو جہنم کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، مائی عائشہ سے پوچھا، عائشہ ذرا بتا کیا بات ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے رلائی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہوں گے، لوگوں کے بیچ عدل کر رہے ہوں گے، وہاں جنت بھی ہوگی اور وہاں جہنم بھی۔ انسان اپنے اپنے کیے پر وہاں پشیمان ہوگا، جو انسان اچھا کیا ہوگا وہ تو خوش عیش اور مست میں ہوگا، لیکن جس کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی وہ انسان تو وہاں بڑا کف افسوس ملے گا۔ تو اللہ کے رسول، مجھے یہی چیز ستائے جا رہی ہے کہ وہاں کیا آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو یاد کر لیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عائشہ، رہی بات یاد کرنے کی تو سن لو کہ 3 مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وہاں انسان اگر نجات پائے گا تو اپنے عمل کی بنیاد پر، انسان وہاں فلاح پائے گا تو اپنے عمل کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو زندگی دی ہے تو اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اتنی کوششیں کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے پاس پہنچیں تو اپنی کوشش پر ہم خوش ہوں، اپنی کوشش پر ہمارا نفس خوش ہو، اتنی کوششیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر بیان فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابلیس کا مکالمہ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، ابلیس کا تذکرہ کیا کہ کیسے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے رب العالمین کے عزت اور کبریائی کی قسم کھائی کہ میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں کثیر تعداد میں لے کر کے پہنچوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو بھی کوشش کر لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو پرہیزگار بندے ہوں گے، میرے جو نیکوکار بندے ہوں گے، جو اپنے نفس پر نہیں بلکہ اپنے ضمیر کے اندر کی آواز پر جو کان لگانے والے ہوں گے، جب بھی اس کا قدم رب کے نافرمانی کی طرف اٹھے گا، جب بھی اس کا قدم رب العالمین کے حدود کی پامالی کی طرف اٹھے گا، تب تک وہ اس پر بریک لگائے گا، تب تک اس کو وہ روکے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان، تجھے میں نے مہلت دے دی، تو میری عزت کی قسم بھی کھا لی، تو نے جا، تجھے مہلت دیا ہے میں نے، لیکن سن لے کہ میرے نیکوکار بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تیرا پاور نہیں چلے گا، مگر ہاں جو تیرے بہکاوے میں آ کر بہت جائے تو سن لے، تو بھی اور وہ تمام لوگ بھی، سب کے سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ لہا 7 ابواب، جس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازہ ہر ایک خاص قسم کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کرے گا۔ جس طریقے سے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے متعین کیے ہیں، کوئی روزے دار جو ہوں گے اس دنیا کے اندر، وہ جنت میں باب الریان سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں گے، وہ باب الصدقات کے داخل ہوں گے، وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہوگا۔ لیکن جہنم کے اندر بھی جو 7 دروازے ہوں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7 دروازے ایسے ہوں گے کہ جو انسان جو بھی نافرمانی اس دنیا کے اندر کرے، کہیں نہ کہیں وہ نافرمانی اس کیٹیگری میں شامل کرے گا اللہ، اور اس کے لیے ایک دروازہ متعین کرے گا اللہ رب العالمین، اور اسی دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگو تم لوگ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم کے آگ سے بچو، گرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ لیکن جس کے پاس اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ ایک آدھ کھجور اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو چاہیے کہ بھلی اور اچھی بات کر کے ہی، بہترین بات بتا کر کے ہی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، جہنم در حقیقت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اللہ رب العالمین کے حدوں کو توڑنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس حقیقت کو
کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو تیار کیا گیا کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ اور قرآن نے اس صداقت کو واضح کرنے کے بعد کہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرمان ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں جو قرآن کی صداقت پر شک اور شبہ کرتے ہو، جو قرآن کی حقانیت پر اعتراض کرتے ہو، جو قرآن کے اندر شک و شبہ اور ہیر پھیر کرنے کی کوششیں کرتے ہو، تو سنتے جاؤ، تم لوگ کبھی قرآن کے مانند پیش نہیں کر سکتے، نہ اس جیسا کلام لا سکتے ہو، لیکن یہ سنتے جاؤ کہ یہ تو وہ آگ ہے جس آگ سے تمہیں جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا جلاون جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ انسان کون لوگ ہوں گے؟ نافرمان، گناہگار، کفار اور مشرکین۔ اللہ نے فرمایا پتھر بھی، کون پتھر؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ پتھر جس کی اس دنیا کے اندر لوگ پوجا کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دن ایسے کرنے والے لوگوں کے سامنے اسی پتھر کو اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینکنے کا حکم کرے گا، تاکہ یہ انسان کو اس دن پتا چلے کہ جس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے آگے تمہیں جھکنا چاہیے تھا، اللہ سے رو لگانا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے ایک بے جان چیز کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو آج اس کی حیثیت ہم تمہارے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ ان پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم کا وجود پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ جہنم اور جنت یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عقیدہ کے باب میں گمراہ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہنم اور جنت ابھی ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو پیدا کریں گے، جبکہ اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، وہ ہے، ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جہنم کی ہولناکی اور اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر آپ ورق گردانی کریں، قرآن کریم کے پنوں کو الٹ کر کے دیکھیں، تو آپ کو ملے گا کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے لفظ نار، لفظ آگ اور جہنم، نہ لفظ نار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر لفظ نار کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہی نہیں، لفظ جہنم کا ذکر اللہ رب العالمین نے 77 مرتبہ 77 مرتبہ اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، نام لے کر کے۔ اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کی اہمیت اور اس طریقے سے وہ کس قدر خطرناک ہو، کس قدر بھیانک ہو، کس قدر دردناک ہو، کس قدر تکلیف دہ ہو، کس طرح کرب و علم کی وہ جگہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار دو بار نہیں بلکہ 145 مقامات پر دنیا انسان کو جگایا ہے، دنیا انسان کو جھنجھوڑا ہے، مومنوں کو تنبیہ کیا ہے، مسلمانوں کو اس کی تیاری کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ضمیر نہ جاگے، ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو جو آدمی متکبر ہوتے ہیں، جو آدمی شرکس ہوتے ہیں، وہ اس کو تکبر اور تعصب سے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور نہایت ہی وہ بری جگہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اہل جہنم، وہاں دیکھیے اللہ رب العالمین عدالت میں لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ وہاں جنت کی طرف ناز و نعمت میں خوش و خرم ہو کر کے جنت کی طرف لائن لگائے ہوں گے، لیکن وہیں کچھ لوگ اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر، اپنی غلطیوں کی بنیاد پر سیاہ چہرہ لیے ہوئے، تاریک چہرہ لیے ہوئے، رات کے ٹکڑے کے مانند اس کے چہرے کالے ہوں گے،
ایسے عالم میں وہ جہنم کی طرف اس کا استقبال ہوگا. اللہ نے فرمایا دیکھو اس کا استقبال کیسے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ایسے مجرموں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے آیا جائے. زمرہ درو در درو، جماعت در جماعت، جو ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو فوراً ان کے لیے دروازہ کھل جائے گا. ایک لمحہ ذرہ برابر بھی دیر نہیں، تاکہ ان کو عذاب میں بھی دیر نہ ہو. فوراً دروازہ کھلے گا اور وہاں وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے اس سے کہنے لگیں گے لوگوں سے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتانے والے دنیا کے اندر نہیں آئے تھے؟ اس جامعہ السلفیہ نسواں تیروپتی کے اندر بیٹھے ہوئے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میں وہ بات یاد دلاتا ہوں جو روز قیامت جہنم کے داروغہ لوگوں سے خطاب کریں گے. آج میں وہ یاد دلاتا ہوں، اپنے ضمیر کو جگائیے اور اسی طریقے سے خواب غفلت سے بیدار ہوئیے. اس لیے کہ ورنہ یہ ہوگا کہ وہاں جہنم کا داروغہ یہ بات کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ اور آپ جانتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء ہوا کرتے ہیں، اور ایک معلمہ اور ایک متعلمہ، یہ بھی ورثۃ الانبیاء کی صف میں ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک معلم کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ رسول کے پیغام کو عام کریں. وہیں ایک معلمہ اور متعلمہ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اقربا کو، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو اس سے متنبہ کریں، اس سے آگاہ کریں. اس لیے اس بات کو میں ہی روک کر کے ایک بات بتاتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے. لیکن آپ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بھائی، بحیثیت دادا، کیا آپ نے اپنے خاندان والوں کو کبھی جہنم سے ڈرایا؟ کبھی جہنم کی تیاری کرنے کی تلقین کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ کی بیوی بے نمازی ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نجات پا جائیں اور آپ کے گھر والے ناکام ہو جائیں، آپ سے پوچھ گچھ نہ ہو؟ یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ اپنے ایک ایک خاندان والوں کے پاس چلے گئے اور آپ نے ایک ایک خاندان کے قبیلے کے سربراہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اے بنی فلاں اللہ سے ڈرو، اے بنی فلاں جہنم کی تیاری کر لو، اے بنی فلاں میرے اوپر ایمان لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف بس نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، خود کی پاکی صفائی ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں ہم دستبردار ہو گئے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے جو تمہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے اور اللہ رب العالمین کے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے تمہیں ڈر دلاتے؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہم لوگوں کے پاس ایسا ہوا، لیکن کلمہ عذاب کی بات ہمارے اوپر ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، ٹھیک ہے، اقرار کر رہے ہیں لوگ، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں کی طرف سے ان لوگوں کو داخل ہونے کا حکم دیا جائے اور ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے. فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا ٹھکانہ نہایت ہی برا ہے. اور جانتے ہیں کیسے ان لوگوں کو لے جایا جائے گا؟ دھکے مار کے کھدیڑے جائیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون، زبردستی ان کو دھکا مار کر کے ان لوگوں کو لے کر جایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے لیے تم غافل تھے.
غفلت کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، گناہگاروں کی حالت کیا ہوگی؟ گناہگاروں کی حالت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر ان الفاظ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہاں وہ لوگ جن لوگوں نے برائیاں کی، جن لوگوں نے نیکیوں کے بجائے برائیاں کی، جن کے نامہ اعمال میں برائیوں کی تعداد زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جن لوگوں نے برائیاں کی تو اسی برائی کے مانند، اسی برائی کی مثل ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے بدلہ ہے۔ ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، عمل نام کے کچھ نہیں، بس فلاں صاحب کا دامن ملے ہم نکل جائیں گے۔ کہا اللہ نے ان کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں کے اوپر رات کی تاریکی کے مانند پرت چڑھے ہوں گے، یعنی جس طرح رات کی تاریکی میں دور کوئی کھڑا ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس طرح کالا دکھتا ہے، اسی طریقے سے ان مجرموں کے چہرے سیاہ اور کالے پڑے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ جہنمی ہیں جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم کا عذاب تو اتنا سخت ہوگا، اس قدر دردناک ہوگا میرے بھائیوں کہ انسان وہاں نہ زندہ ہوگا اور نہ انسان وہاں مردہ ہوگا۔ عجیب سی کیفیت طاری ہوگی انسانوں کے اوپر۔ اب ذرا تصور کیجئے اس دنیا کے اندر جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے اور کسی ایسے چھوٹے سے روم میں اگر انسان کو بند کر دیا جائے جہاں نہ پنکھا ہو نہ کوئی ہوا کا راستہ ہو، ذرا تصور کیجئے کہ خوب کڑاکے کی دھوپ ہو، انسان کو ایک چھوٹے سے روم میں بند کر دے، تنگ روم کے اندر، تو انسان مئی جون کے مہینے میں خود مر جائے گا، جہاں ہوا کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، چھوٹے سے تاریک تنگ جگہ میں اس کو بند کر دیا جائے۔ ذرا سوچئے سورج کتنا قریب ہوگا، اور جہنم کی حالت کیا ہوگی کہ اس آگ، حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی طرح سمجھتے ہو؟ دنیا کی آگ کیسی ہے؟ سرخ ہے، لال ہے کہ نہیں؟ دنیا کی آگ سرخ ہے، لال ہے۔ لوگوں کیا تم جہنم کی آگ کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہو کہ وہاں بھی وہ لال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دھونکا گیا، اس کو گرمایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دھونکا گیا، اس کو گرم کیا گیا، اس کو ہیٹ کیا گیا تو وہ جہنم کی آگ جو ہے سفید ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر 1000 سال اور مزید اس جہنم کی آگ کو ڈھکائی گئی، اس کو گرمائی گئی، اس کو دھونکا گیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جہنم کی آگ تو آج تارکول کے مانند کالا ہے، سیاہ ہے اس کی آگ۔ اب سوچو جو 3000 سال تک دھونکائے جانے کے بعد آج اس کی حیت بدل چکی ہے، وہ انسان کو اپنے اندر لینے کے لیے کتنا بےتاب ہے، انسان کو اپنے اندر لینے کے لیے، مجرموں کو سزا دینے کے لیے کتنا بےتاب ہے۔ اللہ نے سورہ ملک کے اندر نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، اللہ نے فرمایا کہ جب مجرموں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، سمعوا لها شهيقا، تو اس جہنم کی ایسی بھیانک آواز کو انسان سنے گا کہ اس کی آواز کو سن کے ہی اس کے دل لرز چکے ہوں گے، اس کے دل حلقوم تک آپ پہنچیں گے، اور وہی تفور، اور وہ برابر جو آواز لگا رہی ہوگی کہ لائیے مجرموں کو میرے اندر، میں اسے آج مزہ چکھاتی ہوں، لائیے مجرموں کو میرے اندر، میں اسے آج دردناک عذاب دیتی ہوں، لے کے آئیے۔ چنانچہ مجرموں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب مجرم کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اچھی باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے اعراض تو وہی کرے گا،
نصیحت کی باتیں ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہیں، لیکن نصیحت کی باتوں سے اعراض وہی کرے گا جو بدبخت ہوگا، جو بد کردار ہوگا، جو بدبخت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہی بدبخت جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا، الذی یصلی النار الکبریٰ، جہنم کی بڑی آگ۔ آگ کی صفت اللہ نے یہاں کبرا لایا ہے کہ بڑی صفت والی، یعنی بڑی آگ ہوگی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم میں جانے کے بعد انسان وہاں شدت علم سے، کرب و علم سے، تکلیف سے انسان وہاں موت کی تمنا کرے گا میرے بھائیو، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس کے اندر وہ مجرم مرے گا اور نہ ہی اس کے اندر وہ زندہ رہے گا، یعنی ایک حالت نزع کی کیفیت میں انسان وہاں جی رہا ہوگا اور سزائیں کو کاٹ رہا ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ کے وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب جہنم ان کو سزا دے رہی ہوگی، جہنم اسے عذاب دے رہی ہوگی، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں سے گوشت چھوٹ رہا ہوگا اور سر کے چمڑے ادھڑ رہے ہوں گے، چہرے سے بھی چمڑے گر جائیں گے اور سر سے بھی چمڑے گر جائیں گے۔ ذرا سوچو کہ انسان کا منظر کیا ہوگا، چہرے کے اندر گوشت نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو جس کے نہ سر میں بال ہوں بلکہ سر کے چمڑے بھی چلے جائیں، صرف ہڈیاں باقی ہوں، چہرے کے اندر گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ ذرا منظر کتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوی، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوی، جو لوگوں کے منہ اور سر سے کھال ادھیڑ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم تو ہر اس شخص کو پکارے گی جو بھی پیچھے پلٹے گا اور اعراض کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، ان قریب اللہ رب العالمین مجرم کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نے فرمایا وما ادراک ما سقر، اے نبی آپ کو کیا پتا ہے کہ سقر کیا چیز ہے، سقر کس چیز کا نام ہے؟ کہا لا تبقی ولا تذر، وہ جہنم کی وادی ہے، وہ جہنم کی ایسی وادی کا نام ہے جس کے اندر انسان جو بھی کوئی جائے گا، لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کوئی چیز باقی رکھے گی اور نہ باقی چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، بلکہ انسان کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے جو وہاں میزبانی کے طور پر رکھا ہے، جہنمیوں کی میزبانی ہوگی وہاں، جی جس طرح جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میزبانی تیار کر رکھی ہے، اچھے اچھے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، جہنمیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کچھ چیزیں۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر بیان آپ کے سامنے آئے گا، لیکن صرف میں ایک بات بتا دوں، جہنم کا مشرب جو ہوگا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جہنم کے لیے جو مشروب اللہ نے تیار کر رکھی ہے وہ خون، پسینے اور انسان کے بدن سے جو غلاظتوں کے ساتھ بہہ نکلے اس چیز کو پینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ذرا سوچئے، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ انہی میں سے ہو جائیں، اللہ بچائے ہم سب کو، آمین۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ انسان کو آج یہاں اس دنیا کے اندر کبھی گدلا پانی پینے کو مل جائے کسی عارضی صورت میں، تو وہ بمشکل اسے جینے کے لیے پینا اپنے لیے ضروری ہو تو بمشکل اسے اتارتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ وہ انسان جو خون کے ساتھ بھی، پسینے کے ساتھ بھی اور ہڈیوں سے اندر جو غلاظتیں ہیں، اتڑیوں کے اندر جو غلاظتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر بہہ کر نکلے اور پھر اس کو وہ پیش کیا جائے، ذرا سوچو کتنی رسوائی ہوگی، کس قدر ذلت آمیز چیز ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ يُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مجرموں کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو خون اور پانی، پیپ ملا ہوا پانی ان لوگوں کو پلایا جائے گا، یتجرعہ، جب جہنمی کو وہ چیز دی جائے گی تو وہ بمشکل گھونٹ بگھونٹ، یعنی کبھی ہوتا نہیں ہے، آپ نے کبھی کڑوی چیز پیا ہے؟ شوگر پیشنٹ جانتے ہیں، کبھی جب عادت نہیں ہوتی ہے تو جب کریلے کا جوس بنا کر کے یا اسی طریقے سے جو ہے کہ کبھی خون خراب ہو جائے تو ڈاکٹر لیکوڈ صافی نام کے دیتے ہیں، تو عادت نہیں ہوتی، کتنی مشکل سے اتارتا ہے انسان، جو صرف کڑوا ہوتا ہے۔
لیکن وہاں کیا اس میں بدبو بھی ہے، دیکھنے میں بالکل خراب بھی ہے، گھناؤناپن بھی ہے، اور انسان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ تمہارے خون پانی پسینے سے مجرموں کے بدن سے نکلا ہوا چیز تم کو دیا جا رہا ہے۔ یا تجرع بولتے ہیں کس کو معلوم؟ گھونٹ گھونٹ جس کو پیا جائے، مزے سے ایک ساتھ نہ پی سکے، بمشکل پیا جائے۔ اللہ نے فرمایا تجرعہ ولا یکاد یسیغ، اس کو گھونٹ بگھونٹ وہ پیے گا، ولا یکاد یسیغ، بمشکل اسے اندر کرنے کی وہ کوشش کرے گا لیکن کر نہ سکے گا۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وہاں ہر طرف سے اس کو موت آتی دکھائی دے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہاں وہ مرے گا نہیں۔ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تھے اور غلیظ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جہنمیوں کا یہ مشروب ہے، انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے، پھر اللہ موقع ہمیں دے تو، کہ ان لوگوں کا کھانا پینا کیا ہوگا، کیسے ان لوگوں کی بہترین میزبانی اور کس طرح ذلت و رسوائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جیتے جی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہم تمام برے کاموں سے بچا جو کہ تیرے غضب کا مستحق ہو۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں تو انہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر کروٹ کروٹ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس جامعہ کے ذمہ دار جو ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے ان لوگوں کی حفاظت فرما، اور تادیر ان لوگوں سے دین اسلام کی خدمت لینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔